آج دنیا کا بڑا طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے، اور وہ پریشان اس لیے ہے کہ وہ یہ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں بلکہ گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا جب بیوی اللہ سے مانگے گی نا، بیوی کی ایک عادت ہے، وہ دعا کرتی ہے تو پہلے اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، جہاں دل لگایا وہیں سے دھوکہ ملا، سوائے بے چینی کے حالات کے، یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری یہ دنیا کہ دیکھو میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، ایک ہفتے بعد پھر انتقال ہو گیا، خواب یہ دیکھا کہ میری روح نکال دی گئی، میرا انتقال ہو گیا، غسل وغیرہ دیا، مجھے دفن کر دیا۔ دوسرے سے پوچھا آپ کون ہیں جو اس وقت اس مشکل گھڑی میں اس تنہائی کے گھر میں آپ میری مدد کے لیے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ جناب میں فجر کی نماز ہوں۔ جو ماں باپ بچوں کو بچپن میں وقت دیتے ہیں تو پھر وہ بچے بڑے ہو کے ماں باپ کو وقت دیتے ہیں۔ آج تو پورا وقت ہی موبائل کو دے دیا ہے۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا اس دل میں خدا نہیں بستا ہے، اللہ تعالیٰ گندے دل میں نہیں آتے۔ اسی لیے 3 کام کرنے سے محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ابھی ہم نے اللہ سے ایک دعا کی، اللہم بارک لنا فی شعبان، پیارے اللہ ہمیں شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور پیارے اللہ ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا دیجئے۔ یہاں پر 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے۔ نمبر 1، برکت کیا چیز ہے؟ نمبر 2، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 3، اور اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان کس کو کہتے ہیں؟ یہ 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز برکت۔ آج دنیا کا بڑا طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے، اور وہ پریشان اس لیے ہے کہ وہ زیادتی کی چکر میں ہے، بڑھوتری کی چکر میں ہے۔ مثال کے طور پہ پیسہ ہے تو وہ یہ فکر میں ہے کہ پیسہ بڑھ جائے، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس میں برکت ہو جائے۔ اسی لیے آج دنیا کا بڑا طبقہ پریشان ہے۔ انگریزی میں تو برکت کا لفظ ہی نہیں ہے، چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے برکت کس کو کہتے ہیں، کم میں کیسے کام چل جاتا ہے۔ برکت بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ برکت، یہ برکت کیسے ملتی ہے؟ نمبر 1، جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، تو اللہ کی محبت کی نظر اس پر پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، جب بھی کوئی ہمیں پیسہ ملے، ہمیں سیلری ملے، یا ہماری دکان ہو اس میں پیسہ آئے تو ہم بسم اللہ بول کر کے لیں اور یوں کہیں کہ پیارے اللہ ان پیسوں میں برکتیں ڈال دیجیے۔ ہماری فیملی سے بھی کہیں کہ آپ کو جو مہینے کی خرچی ملتی ہے نا، تو آپ جب وہ خرچی ہاتھ میں لو تو بسم اللہ بولو اور یوں کہو کہ پیارے اللہ یہ پیسوں میں برکت ڈال دیجیے۔ یاد رکھنا جب برکت آتی ہے نا تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہمیں بہت پرسکون نظر آتے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس برکت ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ان کے پاس برکت ہے۔ تابعین کی زندگی اٹھاؤ، تبع تابعین کی زندگی اٹھاؤ، اللہ کے نیک بندوں کی آپ زندگی اٹھاؤ، آپ کو بنیادی طور پر یہ پتا چلے گا کہ ان کے پاس برکت ہے۔ تو نمبر 3، دل صاف ہو تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا
ایک آدمی کماتا تھا اور گھر کے 10 لوگ کھاتے تھے. دل صاف تھے, دل ملے ہوئے تھے, موبائل کی دنیا نہیں تھی, بھائی بھائی سے دور نہیں تھا, بھائی بہن سے دور نہیں تھا. آج تو موبائل نے اپنی پرسنل فیملی کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. شوہر اپنی لائف گزار رہا ہے, بیوی اپنی لائف گزار رہی ہے, بچے اپنی لائف گزار رہے ہیں, شوہر موبائل میں اپنا کام کر رہا ہے, بیوی اپنا کام کر رہی ہے, اور بچے اپنا کام کر رہے ہیں. ایک ہی کمرہ ہے, ایک ہی گھر ہے, ایک ہی فیملی ہے, اور سب مل کر کے کرنا تھا فضائل اعمال کی تعلیم کرنی تھی, دین کا مذاکرہ کرنا تھا. موبائل ایک طرف رکھ کر کے آپس میں بیٹھنا تھا, تو میاں بیوی میں آپس میں محبتیں ہوتی, بچوں کے اندر محبت منتقل ہوتی. جو ماں باپ بچوں کو بچپن میں وقت دیتے ہیں تو پھر وہ بچے بڑے ہو کے ماں باپ کو وقت دیتے ہیں. آج تو پورا وقت ہی موبائل کو دے دیا. تو پہلے گھر کا ایک شخص کماتا تھا, سارے لوگ کھاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ دل صاف تھا. آج گھر کے سب لوگ کماتے پھر بھی گھر کے خرچے ختم نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے کہ دل میں لے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے دل صاف ہوتے تھے, کپڑے میلے ہوتے تھے. اللہ معاف کرے, بڑے ہونے کے بعد یہ حالت ہو گئی, کپڑے تو ماشاءاللہ سب کے صاف خوبصورت اور خوشبودار ہو گئے, لیکن دل میلے ہو گئے. تو ہمیں دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں. اے انسان, جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا, اس دل میں خدا نہیں بستا ہے. اللہ تعالیٰ گندے دل میں نہیں آتے. اسی لیے 3 کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائیں گے. نمبر 1, گناہوں سے بچنا. نمبر 2, جب ہمیں کوئی پیسہ ملے تو بسم اللہ بول کر لینا اور یوں کہنا اللہ اس میں برکتیں ڈال دیجئے. اور نمبر 3, اپنے دل کو صاف رکھنا. یہ برکت بہت بڑی چیز ہے, یہ پوری زندگی کے لیے مانگنے کی چیز ہے. آج ہمارے پاس پیسوں میں برکت نہیں, چیزوں میں برکت نہیں, وقت میں برکت نہیں, اعمال میں برکت نہیں, زندگی میں برکت نہیں, صحت میں برکت نہیں, تندرستی میں برکت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری دعا, پورے سال کی آپ دعا لے لو, آپ کو بہت سی چیزیں ملے گی. اگر نہیں ملے گی تو یہ برکت کا ذکر نہیں ملے گا. ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں آپ کو دوں گا. اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو قبول فرمانے والے, مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں. اسی لیے اپنی دعاؤں میں اس بات کو لو کہ پیارے اللہ ہمیں ہر چیز میں برکت بھی عطا فرما اور ہمیں ہر چیز میں عافیت بھی نصیب فرما. وَبَلِّغْنَا رَمَضَان. دوسری بات, پیارے اللہ ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا. ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے روزے بھی رکھ لیے, تراویح بھی پڑھ لی, تو یہ سب ہم کر رہے ہیں. میرے عزیزو, نا, یہ سب اللہ کی توفیق ہے, اللہ کا فضل ہے. ورنہ جب اللہ کی توفیق ہٹ جاتی ہے نا, عافیت ہٹ جاتی ہے نا. میں دیکھ کر آیا گزشتہ سال ہمارے نوساری میں ایک مولانا ہے, 6 روزے کو ان کو اٹیک آیا ہے. 7واں روزہ تراویح ختم ہوئی, میرے دوست نے کہا مولانا سنا کہ نہیں؟ میں نے کہا کیا؟ وہ مولانا ان کو اٹیک آیا. میں نے کہا یار وہ تو مسجد کے کھوٹے تھے, مسجد میں پڑے رہتے تھے, پورا سال ان کا مسجد میں گزرتا تھا, تو یہ تو رمضان کا مہینہ کا وہ 6 دن مسجد میں ہی تھے, روزہ تراویح. میں نے کہا چلو ان کو ملنے جائیں گے. 11 بجے کا وقت تھا, اجازت لی, ICU روم میں گئے تو مولانا رو رہے تھے, افسوس کر رہے تھے. کہہ رہے تھے مولانا میرا تو بہت اچھا بہترین عافیت والا ایسا رمضان گزر رہا تھا, کیا بتاؤں, روزے ہو رہے ہیں, تراویح ہو رہی, قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی, عافیت ہٹ گئی نا تو پوری فیملی ڈسٹرب ہو گئی. پوری فیملی, میری اہلیہ باہر بیٹھ کے رو رہی ہے, میں اندر رو رہا ہوں, نہ روزے رکھ پا رہا ہوں, نہ تراویح پڑھ پا رہا ہوں, نہ فرض نماز کے لیے مسجد میں جا پا رہا ہوں. اذان کی آواز تو آتی ہے لیکن مسجد میں نہیں جا پاتا. اذان کی آواز آتی ہے مغرب میں, احساس تو ہوتا ہے لوگ افطاری کر رہے ہیں, لیکن میرا روزہ ہی نہیں ہے, دوا چل رہی ہے, ICU روم میں سوئے ہوئے ہیں. اور بولے مولانا بہو وغیرہ گھر کی کھانا بنانے جاتی, سحری کے لیے جاتی, افطاری لینے جاتی, پوری فیملی ڈسٹرب ہو گئی. اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے. کتنا اچھا رمضان گزر رہا تھا 6 روزے تک, ذرا عافیت ہٹ گئی, پوری فیملی حالات میں آ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگے. وَبَلِّغْنَا رَمَضَان, پیارے اللہ ہمیں
عافیت سے رمضان تک پہنچا. یاد رکھنا ایمان کے مل جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے. یہ عافیت ہٹ جاتی ہے نا تو پھر زندگی تنگ ہو جاتی ہے, انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک برکت کی دعا بھی کیجئے اور ایک عافیت کی دعا بھی کیجئے کہ پیارے اللہ پورا رمضان عافیت نصیب فرما, آپ کی عبادت کرنا, آپ کو یاد کرنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, یہ سب ہمارے لیے آسان فرما. نمبر 3, اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا. اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ رمضان ایسا گزرے کہ اس کے بعد لائف چینج ہو جائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, رمضان میں فجر کی نماز میں مسجدیں بھر گئی, ماشاءاللہ سب لوگ آ گئے مسجد میں, اللہ کا شکر ہے. عید کا دوسرا دن مسجدیں خالی ہو گئی. تو بھائی یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ تو فرمایا کہ ایک رمضانی مسلمان تھے, یہ رمضان آتا ہے تو اللہ کے ہو جاتے ہیں, اللہ ان کو چین, سکون, اطمینان, امن و امان عطا فرماتا ہے, برکتیں عطا فرماتا ہے, ان کو بہت اچھا لگتا ہے رمضان میں. اور رمضان چلا جاتا ہے, یہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, اللہ پھر ان کو حالات میں مبتلا کر دیتے ہیں, پھر پورا سال ان کا بے چینی میں, غم میں, تکلیف میں, بے برکتی میں اور اولاد کے دکھ درد میں ان کا پورا سال گزر رہا ہے. حج کون سا قبول ہے؟ فرمایا جس حج کے بعد لائف چینج ہو جائے. فرمایا کہ ہم رمضان ایسا گزارے اور اس کی ایسی قدر کرے اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو لے کہ پیارے اللہ میں پوری زندگی رمضان جیسی گزارنا چاہتا ہوں. جس کی زندگی ہوتی ہے رمضان جیسی, اس کی موت آتی ہے عید کے جیسی. بہت خوش نصیب ہے وہ حضرات جو اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارتے ہیں. کیسے گزرے گا؟ برکت کے لیے تو دعا کرنی پڑے گی, عافیت کے لیے دعا کرنی پڑے گی. تو اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کے لیے کیا اس کے لیے بھی دعا کرنی پڑے گی. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب میری دعا کو سنتا ہے. ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. ایک بزرگ ہے, وہ بار بار مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار کی حاضری نصیب فرماتے ہیں. 50 سے زیادہ ان کے حج عمرے کے سفر ہو گئے اور وہ حرم شریف میں 13 گھنٹے گزارتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ میں بھی 15 گھنٹے حرم شریف میں گزارنا چاہتا ہوں, مجھے تو توفیق نہیں ملتی, وہ کیسے مل جاتی ہے؟ کہا کہ بیٹا جب میرا عمرے کا سفر طے ہوتا ہے نا تو میں 4 مہینے پہلے سے دعا شروع کر دیتا ہوں. جس کے یہاں شادی ہوتی ہے نا وہ 4 مہینے پہلے سے محنت شروع کر دیتا ہے, تب شادی کامیاب ہوتی ہے, ایسے ہی کامیاب نہیں ہو جاتی. جس تاجر کی سیزن آتی ہے نا وہ 1 مہینے پہلے اپنی دکان کی تیاری کر لیتا ہے کہ سیزن آ رہی ہے, تب جا کے اس کی سیزن بہتر گزرتی ہے. میرے عزیزو, ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اللہ سے مانگے کہ پیارے اللہ میں اچھا روزہ رکھنا چاہتا ہوں, اچھی طرح تراویح پڑھنا چاہتا ہوں, تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرنا چاہتا ہوں, تہجد اشراق چاش اوابین پڑھنا چاہتا ہوں, سحری اور افطاری کے وقت میں 10-10 منٹ دعا کرنا چاہتا ہوں. اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دے, قرآن کریم کی تلاوت بڑھا دیں, اللہ سے مانگنا بڑھا دے, اور افطاری میں ہمارے گھر میں 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو جائیں, ہمارے گھر کا یہ ماحول ہو جائے کہ افطاری کے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں بلکہ گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. تو پھر کیا ہوگا جب بیوی اللہ سے مانگے گی نا, بیوی کی ایک عادت ہے وہ دعا کرتی ہے تو پہلے اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے, اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے. یہ صنف نازک ہے, یہ افطاری کے وقت اس کے ہاتھ اٹھیں گے نا تو یہ ہمارے لیے مانگے گی, بچوں کے لیے مانگے گی, ہم فیملی کے لیے مانگیں گے, بچوں کے لیے مانگیں گے. یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے, اس وقت میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. افطاری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. روزے دار سے ویسے ہی اللہ بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو خوشبو پسند ہے, بدبو ناپسند ہے, لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. روزے دار کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہے, بلوں میں رہنے والی چوٹیاں دعا کرتی ہے, فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. روزہ رکھنے سے اللہ خود مل جاتا ہے. یہ روزہ یہ بہت اونچا عمل ہے اور بہت قیمتی عمل ہے.
تو فرمایا کہ اتنا قیمتی عمل، اتنا اونچا عمل، پورا دن بھوکے پیاسے رہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کئی لوگ تو بیچارے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو تو یہ رمضان نہ ملا، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے پاس رمضان ہے، پورے دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور ہماری مستورات، ہماری فیملی اذان تک کچن میں ہے، نہ شوہر کو دعا کی توفیق ہو رہی، نہ فیملی کو ہو رہی، نہ بچوں کو ہو رہی۔ 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو، گھر کا ایک سسٹم ہو، گھر کے ہال میں جو ہے دسترخوان بچھا دیا جائے، پنکھے بند کر دیا جائے، انشاءاللہ یہ 15 منٹ میں کھانا ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے بچھا دیے جائیں، لائٹیں بند کر دی جائیں، اور 2 منٹ پہلے کا الارم رکھ دیا جائے، شوہر بیوی بچے سب مل کر کے یہ 10 منٹ، دل لگے تو بھی نہ لگے تو بھی، مزہ آوے تو بھی مزہ نہ آوے تو بھی، ایک فقیروں جس شکل بنا کر اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں اور کچھ باتیں اللہ سے کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے، قبر کی پہلی رات آنے والی ہے۔ ہم 1 سال کا انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو پوری زندگی کا کیسے حساب دے سکیں گے؟ جب تک کوئی 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اس کے قدم ہل بھی نہیں سکیں گے وہاں سے۔ نمبر 1، زندگی کہاں گزاری تھی؟ کس کو جواب دینا ہے؟ انسان کو؟ کسی اللہ والے کو؟ مولانا صاحب کو؟ نہ 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 نہ، وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہماری پوری زندگی اوپن ہے کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ کرامن کاتبین نے پورا اعمال نامہ تیار کر رکھا ہے، اس اللہ کو حساب دینا ہے۔ ایک سوال ہوگا، زندگی کہاں گزاری تھی؟ دیکھیں زندگی کہاں گزر رہی ہے، کیا کر رہے ہیں۔ نمبر 2، جوانی کہاں گزاری تھی؟ ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ کروڑوں نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کر کے، آخرت کو برباد کر کے آج قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن اللہ کو ان پر رحم نہیں آتا۔ ریزل کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا، ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا ہے، جیسا لکھتے ہیں ویسا ریزل آتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنت میں جائیں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور یہ فاجر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جوانی کہاں گزاری تھی؟ یہ جوانی اللہ پر فدا کرے، اپنے دین کی ابتدا تہجد سے کرے، فجر کی نماز کا اہتمام کرے، اسلامی لباس پہنے، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دیں، اللہ موقع دے تو حافظ عالم ہو جائے۔ دیکھو ماشاءاللہ، ابھی جمعہ کی نماز کے بعد دعا ہوگی، حافظ علی صاحب نے ماشاءاللہ قرآن مکمل کیا ہے، قرآن حفظ کیا ہے، اپنے سینے میں قرآن کو اتارا ہے۔ ان کو بھی مبارکباد، اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد، ان کے رشتہ دار کو، ان کے اساتذہ کو مبارکباد۔ ایسے ہی کوئی حافظ نہیں ہوتا، 3-4 سال کی محنت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ قرآن ختم کریں گے، آخری صورتیں سنائیں گے، اس کے بعد میں بہت مختصر شاید 5-7 منٹ بات کر کے دعا کرا دوں گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہو اور جمعہ کا دن ہو اور بچہ قرآن ختم کر رہا ہو، جس نے 4-5 سال رات دن محنت اور کوشش کی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کی مجلس میں شریک رہیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ شریک رہیں گے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جوانی اللہ پر فدا کرنی ہے، اللہ موقع دے حافظ ہو جاؤ، عالم ہو جاؤ، قاری ہو جاؤ، مفتی ہو جاؤ۔ مولانا میں کیسے ہوں جبکہ میری عمر بھی ہو چکی ہے؟ او میرے عزیز، ماں باپ کے سامنے اور اللہ کے قرآن کے سامنے کبھی کوئی بڑا ہی نہیں ہوتا ہے، دین کے کام میں کوئی عمر ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ 3 سال کسی استاد کو دو، 2-2 گھنٹے، 3-3 گھنٹے، تو آپ حافظ ہو جاؤ گے۔ پھر آپ 8-9 سال کسی استاد کو دو تو آپ عالم ہو جاؤ گے۔ آپ 1 سال افتاء کرو تو آپ مفتی ہو جاؤ گے، 1 سال آپ قاری کلاس کا کورس کرو تو آپ قاری ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی 50 سال میں بھی شروع کرے تو 65 سال کی عمر میں یہ جناب حافظ بھی ہو گئے، قاری عالم بھی ہو گئے، قاری بھی ہو گئے، مفتی بھی ہو گئے، اور وقت آیا تو اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، اب یہ ڈگریاں ان کو کام آئے گی۔ تو کبھی بھی سوچنا ہی نہیں کہ ہماری عمر ہو گئی، دین کے کام میں عمر ہی نہیں ہوتی۔ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں باپ کا تو بچہ ہی ہے، ماں باپ کے سامنے وہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح اللہ کے دین کے سامنے، چاہے پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا ہو، سمجھدار ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اللہ کے دین کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، یہ عمل کام آئیں گے۔ 5 سوال، زندگی کہاں گزاری؟ نمبر 2، جوانی کہاں گزاری؟ نمبر 3، بہت اہم سوال، ایک دم باریک پیچیدہ سوال، یہاں بہت سے لوگ پھنسیں گے، پیسہ کہاں سے کمایا تھا؟ کہاں سے آپ کے پاس پیسہ آتا تھا؟
کیا وہ سچ کے ساتھ آتا تھا، حلال آتا تھا، یا حرام کی ملاوٹ تھی؟ ایک ڈول زمزم کا پانی ہو، اور زمزم کا پانی پینے سے پہلے جو دعا کرو دعا قبول ہوتی ہے، یعنی زمزم کا پانی جس دعا کے ساتھ پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتے ہیں. ایک بیمار پی اللہ مجھے شفا دے دے تو اللہ اس کو زمزم کے پانی کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں. لیکن اس میں ایک قطرہ اگر پیشاب کا ڈال دیا جائے تو وہ زمزم کا پانی آپ پی نہیں سکتے. اس کی جو فضیلت تھی اس میں پورا آگے پیچھے ہو گیا، اس میں ناپاکی مل گئی. سب پیسہ تو بہت اچھا تھا، 1000 روپے کہیں سے مشکوک آ گئے تھے، فرمایا کہ یہ 1000 آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کم پر راضی ہو جاؤ. جو شخص اس دنیا میں اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے. گزر جائے گی یہ دنیا. اللہم قنعنی بما رزقتنی، پیارے اللہ آپ نے ہمیں جو کچھ رزق دیا ہے نا، آپ ہمیں اس پر قناعت بھی نصیب فرمائیے. نمبر 4، پیسہ کہاں خرچ کیا تھا، آیا کہاں سے تھا اس کا بھی جواب دو، خرچ کہاں کیا تھا اس کا بھی جواب دو. اور نمبر 5، آپ کے پاس جو علم تھا اس پر آپ نے کیا عمل کیا. آپ کو پتا تھا 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس پر آپ نے کیا عمل کیا. آپ کو پتا تھا تہجد پڑھنے سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، ایک ہی زندگی تھی اور آپ میرے ولی بن کے آ سکتے تھے. تہجد کا آپ کو علم تھا، میں آپ کو رات کو میٹھی نیند سلاتا تھا اور آپ کو پتا تھا تہجد پڑھنے والے ولی ہو جاتے ہیں، تو آپ نے وہ تہجد پڑھی تھی کہ نہیں؟ آپ کے پاس جو بھی علم تھا اس پر آپ نے کیا عمل کیا. یہ 5 سوالوں یاد رکھنا، صرف اعمال کام آئیں گے. 3-4 سال پہلے ایک بہت بڑے بزرگ کا انتقال ہوا، حضرت مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ. کیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی. انتقال سے 1 ہفتہ پہلے اپنے بیان میں کہا، خلاصہ سنا رہا ہوں کہ دیکھو میں نے آج رات خواب دیکھا ہے. 1 ہفتے بعد پھر انتقال ہو گیا. خواب یہ دیکھا کہ میری روح نکال لی گئی، میرا انتقال ہو گیا. غسل وغیرہ دیا، مجھے دفن کر دیا. میرے پاس منکر نکیر آئے، انہوں نے اپنا خواب سنایا. مجھے سوال پوچھا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس وقت جو منکر نکیر کی جو حیت ہوتی ہے نا، تو انسان گھبرا جاتا ہے، وحشت میں آ جاتا ہے. اگر اللہ راضی نہ ہو نا تو آخرت کے سارے معاملے مشکل ہیں، اور اگر اللہ راضی ہو نا تو پھر تو سارے معاملے آسان. اگر بچے سے ابو راضی ہے نا تو اس کو ابو کے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، باپ راضی ہے. اور اگر ابو ناراض ہے نا تو آگے کے سارے معاملے گھر کے مشکل ہے. یہ اللہ کی زمین ہے، زمین کے اوپر بھی اللہ، زمین کے نیچے بھی اللہ. اگر اللہ کو راضی کیا نا تو زمین کے اوپر بھی مزہ آ جائے گی، زمین کے نیچے بھی مزہ آ جائے گی، جنت میں بھی مزہ آ جائے. اور اگر اللہ کو ناراض کیا نا تو زمین کے اوپر بھی بے چینی ہوگی، بیوی بچے بھی نافرمان ہوں گے، برکت بھی نہیں ہوگی، زمین کے نیچے بھی حال کا بے حال ہو جائے گا، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. عقل مند وہ ہے جو اللہ کو راضی کر لے. فرمایا کہ مجھے سوال پوچھا منکر نکیر نے، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اتنے میں تو ایک خوبصورت انسان نمودار ہوا، خواب میں دیکھ رہا ہوں بولے میں، اور اس نے کہا کہ ان کو سوال مت پوچھو. تو کہا کہ ہم کیوں سوال نہ پوچھیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف بنایا ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے ان کے پاس کہ ان کو سوال پوچھو، اور آپ کہتے ہیں سوال نہ پوچھے، کیسے نہ پوچھے؟ حضرت فرما رہے کہ وہ دونوں بات کر رہے ہیں، وہ خوبصورت انسان اور فرشتہ. اس نے کہا ایک کام کرو، میں اللہ سے بات کر لیتا ہوں، اللہ سے اجازت لے لیتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے، اگر اللہ اجازت دے دیں گے تو ہم چلے جائیں گے. ہم اللہ کی اجازت سے آئے، اللہ کی اجازت سے جائیں گے، ایسے ہم نہیں جاتے. تو انہوں نے اللہ سے اجازت لی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے. تو وہ فرشتے جو منکر نکیر آئے تھے وہ چلے گئے. اتنے میں ایک دوسرا خوبصورت انسان نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. حضرت فرماتے ہیں یہ خواب تھا، خواب دیکھ رہا ہوں، میرا انتقال ہو گیا ہے، مجھے دفن کر دیا ہے، منکر نکیر آئے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور یہ 2 فرشتے، یہ 2 خوبصورت انسان نمودار ہوئے. ایک نے ان سے بات کی، ان کو روانہ کر دیا. تو میں بڑا تعجب میں رہ گیا اور میں نے دونوں سے پوچھا کہ آپ لوگ دونوں کون ہیں جو اس وقت میری مدد کر رہے ہیں اس مشکل گھڑی میں؟ تو فرمایا ایک نے کہا کہ جناب میں سورہ ملک ہوں جو رات سونے سے پہلے آپ پڑھ لیا کرتے تھے، میں سورہ ملک ہوں. اللہ اکبر. حضرت مفتی زرولی خان صاحب کہنے لگے جب سے میں بالغ ہوا تھا
اس وقت سے لے کے ابھی میری عمر 80 سال ہے، بولے یہ 65-66 سال کا زمانہ گزرا، کبھی میں رات سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا۔ سورہ ملک پہلے پڑھتا تھا اور اس کے بعد سوتا تھا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ پوری سورت اگر رات سونے سے پہلے کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں نے 65-66 سال تک کبھی سورہ ملک نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سورہ ملک پڑھنے کی، سورہ سجدہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کون ہیں جو اس وقت اس مشکل گھڑی میں، اس تنہائی کے گھر میں آپ میری مدد کے لیے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ جناب میں فجر کی نماز ہوں۔ حضرت فجر کی نماز پڑھاتے بھی تھے بہت سی مرتبہ اور بڑا اہتمام تھا نمازوں کا۔ اب دیکھو کیا کام آ رہا ہے قبر میں، سب یہیں رہ گیا، دنیا کی ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، میں اور آپ چلے جائیں گے۔ ذرا اپنی موت، اپنی قبر، اپنی آخرت اس کو یاد رکھے، اللہ سے ملاقات کو یاد رکھے۔ ہماری بیوی کی قبر بنے گی، ہمارے بچوں کی قبر بنے گی، ہماری فیملی والوں کی قبر بنے گی، تو کیا یہ ہماری بیوی بچوں نے سب نے آخرت کی تیاری کر لی ہے؟ ہماری بیوی پردے میں ہے، وہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، ہم گھر میں دین کا مذاکرہ کرتے ہیں، ہم اس کو لے کے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، یا ہم صرف یہی پوچھ رہے ہیں کھانا بنا کے نہیں، گھر کی صفائی ہوئی کہ نہیں، تیل کا ڈبہ کتنے مہینے چلا، ذرا خرچی سنبھال کے استعمال کرنا، بچوں کو وقت پر اسکول ٹیوشن بھیجنا، یا اس کی قبر کی بھی فکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا ذمہ دار بنایا ہے تو میری بیوی تیرے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تجھے سکون ملے گا، تجھے اطمینان ملے گا، تیرا پردہ ہو رہا ہے، تو غیبت سے بچ رہی ہے۔ اپنے بچوں کی بھی ذرا فکر کرے، ان کا بھی جائزہ لے، اور فجر کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ آج بہت غفلت ہے فجر کی نماز کے سلسلے میں۔ یوں فرمایا جب کوئی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اور اللہ کی حفاظت سے نکل جائے نا تو لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، میرا بیٹا ہے، اگر میں اس کو یوں کہوں کہ بیٹا اب تو میری حفاظت سے نکل گیا، اب تیرے اسکول ٹیوشن رکشہ کا خرچہ میں نہیں دوں گا، تو میری حفاظت سے نکل گیا، میری ذمہ داری سے نکل گیا، تو کیا ہوگا؟ 2 مہینے میں اس کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی۔ رکشہ والا آنا بند کر دے گا، اسکول والے بٹھانا بند کر دیں گے، ٹیوشن والے پڑھانا بند کر دیں گے، عید کے دن سیدھے سادے کپڑے پہن کے گھومے گا، پوری لائف ڈسٹرب ہو گئی۔ کیا ہوا؟ فرمایا کہ باپ ذمہ دار تھا، باپ نے منع کر دیا، تو میری حفاظت سے نکل گیا، جو اچھا زندگی گزار رہا تھا 2 مہینے میں لائف ڈسٹرب ہو گئی۔ میرا رب یہی کہتا ہے جب تو فجر کی نماز چھوڑے گا نا تو میری حفاظت سے نکل جائے گا، پھر تو جانے تیرا کام جانے، پھر اس بندے کی زندگی کٹی پتنگ جیسی ہو جاتی ہے اور اس کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگیں گے۔ شعبہ پوری زندگی اللہ ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہر چیز میں عافیت نصیب فرما، اور آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس بات کی کوشش کریں، اللہ کرے کہ ہمارے بچے حافظ عالم بنے، دیندار بنے، نیک بنے۔ اپنے بچوں کو نیک بناؤ، اپنے بچوں کو دین سکھا دو، دین ہمارے بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔ میرے عزیزوں، انگوٹھی والی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو۔ آج تک بہت دنیا کی باتیں کی، ادھر ادھر کی باتیں کی، اپنی طرف سے بہت بات شروع کی، کچھ نہیں ملا۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دنیا میں سچا پیار نہیں ہے، سچی محبت، سچا پیار، سچی وفاداری، سچا عشق، یہ سب اللہ کی محبت میں ہے۔ فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں رکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک ہمارے لیے روتے رہے، میری امت میری امت میری امت میری امت، میرے اور آپ کے لیے روتے رہے، تڑپتے رہے۔ 2-2 3-3 چاند گزر جاتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا،
اور میرے عزیزو سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے اب ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں اور سنتوں پر چلتے رہیں، اور ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگائیں اور علماء کی اور اپنے بڑوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی لائف چینج کر دے کی، یو ٹرن لینے کی، پورے ہی اللہ کے ہو جانے کی، اور اپنے گھر میں دینی ماحول کے قائم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ رمضان میں روزانہ رات میں 11 سے 11:30 آن لائن مجلس ہوتی ہے، 11 سے 11:30 آن لائن۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہ سنیں۔ روزانہ الگ الگ ٹاپک پر بات ہوتی ہے نا، تو رمضان میں دل نرم ہوتا ہے۔ پورا مہینہ سنو گے نا، اور دل پر جب یہ اللہ کے دین کی اور اچھی اور قیمتی باتیں آئے گی نا، تو انشاءاللہ ہماری لائف جو ہے چینج ہوگی۔ اس کی لنک انشاءاللہ بابا بھائی ہے، منور بھائی ہے، انشاءاللہ ان تک میں پہنچاؤں گا انشاءاللہ، تو وہ آپ تک پہنچائیں گے رمضان کے 1 دن پہلے۔ اور ابھی جمعہ کی نماز ختم ہوگی تو ماشاءاللہ حافظ صاحب اپنا آخری سبق سنائیں گے، اس میں بھی سارے حضرات شریک رہیں۔ بہت مختصر 5-7 منٹ کی بات ہوگی، آخری سبق سنائیں گے اور دعا ہو جائے گی۔ تقریباً 15 منٹ کی یہ مجلس ہوگی۔ سارے حضرات سے گزارش ہے کہ شریک رہیں، سارے حضرات سنتوں کو پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ